جب کوئی انسان سے گناہ ہو جاتا تھا نا، اب صالحین کے سیرت میں بھی پڑھیں گے اور حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ میں بھی ہے، جب کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو وہ کیا عمل کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے ہمارا گناہ بھی مٹ جائے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے مقبول بن جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کیا ہے ایک عورت کو نا بوسہ دے دیا، کیا دیا؟ بوسہ دے دیا۔ پھر اس کے دل پر گزرا کہ یار یہ جو میں نے کیا ہے نا یہ دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ گئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں، یا رسول اللہ یہ گناہ تو مجھ سے ہو گیا ہے، اب میں اس کی، ایک شخص نے بوسہ دیا تو کہا مجھ سے یا رسول اللہ یہ ہو گیا ہے، اب بتائیں اس کا تلافی کیسے ہو سکتی ہے، یعنی کیسے کر سکوں؟ تو اللہ کا قرآن نازل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تو اللہ کا قرآن کیا نازل ہوا؟ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا کہ تم کیا کرو، دنوں میں اللہ تعالیٰ کی گھر میں جا کر نماز کا پڑھو، اقیم الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم رکھو، اور رات کے کچھ حصے میں بھی نماز کو قائم رکھو، اور برائیوں سے بچتے رہو، نیکی کا حکم دیتے رہو۔ اب دنوں کی نماز جیسے محدثین فرماتے ہیں یہ 5 وقت نماز جو ہم پر فرض ہے، اور رات کی کچھ نماز کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز، اس سے رات کی نماز سے وہ مراد ہے، اور بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اب اس حدیث مبارکہ کو لانے کا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان ہے نا، انسان بھائی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا اور سلف صالحین بھی اس کا طریقہ دیتے، وہ یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا نا، غلطی ہو گئی، اب اس غلطی کے بعد کیا کر لو، تم کوئی نہ کوئی نیکی والا کام کر لو، تاکہ گناہ ہو گیا نا، گناہ کے بعد نیکی بھی آ جائے، گناہ ہو گیا اب اس کے بعد کیا آ جائے، نیکی بھی آ جائے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال بھی آ جائے۔ اسی لیے جو صالحین فرماتے ہیں کہ تم اپنے گناہوں کا حساب لگانا چاہو نا، لگا تو نہیں سکتے، لیکن کوشش یہ کیا کرو کہ بھئی میرے اتنے گناہ ہیں تو میں دن کے اندر اتنی نیکیاں بھی کر لوں لازمی۔ ایک گناہ ہو گیا تو ایک کیا کر لو، جیسے چاہے جانے یا انجانے میں کسی کو جھوٹ بول دیا، غیبت کر دیا، کوئی اور ایسا گناہ کر دیا، پتہ ہے کہ یہ میں نے جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، کوئی کر دی، تو اب اس کے بعد کیا ہے، کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کر لو تاکہ یہ کیا ہے برابر ہو جائے، اور اللہ کی رحمت پر توقع کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ میرا مالک کیا ہے مجھے بخش دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان کاموں کے اوپر بھی نا عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔